اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جس نے پی ڈی ایم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اب آگے کیا ہوگا، کون کون پھنسے گا اس فیصلے کی روشنی میں، اس عنوان سے تھوڑی سی آج بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا اس فیصلے کی۔ عمر عطا بندیال نے جاتے جاتے جو فیصلہ سنایا، اس نے پورا کا پورا پی ڈی ایم کا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ جس طرح سے چیخیں نکل رہی ہیں اور جو کچھ آج ہم نے دیکھا، سارا دن سوشل میڈیا پہ چلتا رہا، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی باتیں ہوتی رہیں کہ اب کیا ہوگا، کون کون پھنسے گا، کون کون ایسا ہے کہ جو اب اس حکم کے، اس نئے حکم کی وجہ سے پھنس چکا ہے۔ سینئر صحافی کامران خان لکھتے ہیں، ویری سیڈ نیوز اباؤٹ شہباز شریف صاحب، سلمان شہباز، حمزہ شہباز and other family member محترم اسحاق ڈار صاحب، یوسف رضا گیلانی، آصف زرداری، اے جی مجید، انور مجید and other Majids. Senior NAB officials have just told me that your hard-earned assets are going to be frozen again. Senior NAB officials نے ان کو بتایا کہ ان لوگوں کے جو کرپشن سے بنائے گئے ایسٹس تھے وہ دوبارہ فریز کیے جائیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے ٹائم دیا ہے منڈے کا، یعنی کہ 2 دن کے بعد۔ یہ ہے وہ بات جو کہ اب سامنے آ گئی ہے۔ جانا ہوگا سب کو جیل اور ہوں گے سب کے کھیل ختم۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس میں کون کون پھنسے گا۔ جیسا میں نے نام لیا ابھی کامران خان کا، کامران خان صاحب نے لکھا کہ شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، سلمان شہباز کے علاوہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا نام لیا ادر فیملی ممبرز کے طور پر، نواز شریف صاحب، یوسف رضا گیلانی، آصف زرداری صاحب، اور بہت سارے بڑے بڑے نام جنہوں نے ملک کو لوٹا، جنہوں نے ملک کی دولت کو اپنے باپ کا مال سمجھ کر لوٹا۔ یہ کامران خان صاحب کا کہنا تھا، اور یہ حقیقت بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ملک کا پیسہ لوٹ کر باہر پہنچایا گیا، کس طرح سے اب یہ لوگ اپنے آپ کو بچائیں گے، چونکہ ان کے اقتدار میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اپنی دولت بچانا تھا۔ ان کا اقتدار میں آنے کا مقصد صرف اور صرف نیب قوانین کو ختم کرنا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ بات کرنے کے حق کے لیے 34 نیب قوانین پیش کیے تھے جو کہ عمران خان نے مسترد کر دیے تھے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ نیب کو ختم کر دیا جائے، اور پھر چور دروازے سے اقتدار میں آتے ہی انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ نیب قوانین کو ختم کیا، اور پھر شادمانے بتائے کہ ہم نے، ہمارے اوپر جو کیس تھے وہ سیاسی نوعیت کے تھے، دیکھو ختم ہو گئے۔ وہ کیس ختم نہیں ہوئے تھے، وہ کیس کھڈے لائن لگا دیے گئے تھے چونکہ نیب قوانین میں ترمیم ہو گئی تھی۔ لیکن اب عمران خان کی درخواست پر پوری کی پوری ترامیم کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ان ترامیم کے اکثریت حصے کو معطل کر کے یہ کہا گیا ہے کہ اب چوروں کی منمانیاں نہیں چلیں گی، یہ جو 50 کروڑ کا جو بینچ مارک تھا اب وہ ختم ہو گیا ہے۔
اب نیب کسی بھی افسر سے پوچھ سکتا ہے کہ تمہاری آمدنی سے زیادہ اخراجات کیسے ہیں، آمدنی سے زیادہ اثاثے کیسے ہیں. بڑے بڑے نام اس فہرست میں آنے والے ہیں، آ چکے ہیں، اور یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ لوگ ملک سے بھاگے. اور جو سینئر قانون دان کہہ رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جو اپیل کرے گا وہ بتائے گا کہ وہ عوام کے پیسے کا چور ہے، اور وہ چور اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. ملک میں جس طرح مہنگائی کی گئی، لوٹ مار کی گئی، اب اس کے دروازے ختم ہو چکے ہیں. پی ڈی ایم حکمران، پی ڈی ایم طاقتیں بری طرح اب پھنس چکی ہیں. اب ان کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا. چیف جسٹس عطا بندیال جاتے جاتے پی ڈی ایم کی پوری حکومت کا زور ریورس کر گیا. بتا دیا کہ پاکستان کے عوام اس دھاندلی کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو لوٹ مار کی گئی ہے، لوٹ مار کو بچانے کی کوششیں کی گئی ہیں. حال ہی میں ایک خبر آئی، میرے خیال میں سب نام جانتے ہیں، ڈاکٹر دانش، ڈاکٹر بھی ہے یا نہیں، لیکن بہرحال لکھواتا ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر دانش نے کہا کہ جی پی ڈی ایم سرکار کی ایک خاتون وزیر نے دبئی میں 40 کروڑ کا اپارٹمنٹ خریدا ہے، اور آج اس محترمہ کا نام بھی سامنے آ گیا کہ وہ محترمہ کوئی اور نہیں بلکہ صحافیوں میں 1000 ارب روپیہ بانٹنے والی مریم اورنگزیب تھی. اب بہت ساری اس حوالے سے باتیں پھر سامنے آئیں گی کہ پیسہ باہر کیسے گیا، کمایا کیسے، اور پھر باہر کیسے گیا. کیونکہ دونوں باتیں اس وقت پاکستان میں غیر قانونی. اتنا پیسہ باہر لے کے جانا، اور پھر پہلے کہ آپ کے پاس سورس ہی نہیں ہے تو پھر یہ پیسہ کہاں سے آیا. بہرحال یہ خلاصہ احوال تھا کہ اب بڑے بڑے پھنس چکے ہیں. اب بڑے بڑوں کو اندر جانا ہے. اور وہ عمران خان جو کہتا تھا نا یہ چور ہیں، چوریاں اب سامنے آئیں گی. اب چور جا کر احتساب کے خلاف درخواستیں دیں گے. لیکن فی الحال جو آج کی بہت بڑی خبر جو سارا دن میڈیا میں گردش کرتی رہی کہ اب چور پھنس چکے ہیں، اب چور پھنس چکے ہیں اور بری طرح پھنس چکے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تھی تو ان کا بچانا کوشش ناکام ہو گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.